امریکہ اور ایران میں کشیدگی، نیا محاذ کھلنے کا خدشہ۔ کشیدگی بڑھنے پر ایران یورپ میں موجود امریکی فوجی اثاثوں پر حملے کر سکتا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، اخبار کے مطابق ایرانی فوج نے مشرقی یورپ، بلغاریہ اور قبرص میں قائم امریکی یا مغربی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے آپشنز کا جائزہ لیا۔ ہمسائے ممالک کو خبردار کیا کہ امریکی فوجی سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کی معاونت یا سہولت کاری سے گریز کرے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن آبنائے ملاقہ سے گزر کر بحر ہند میں داخل ہو گیا۔ بحری بیڑے سے امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں بھی شروع ہو گئیں۔ امریکی حکام کے مطابق USS واشنگٹن خطے میں موجود USS ابراہم لنکن کی جگہ لے گا۔ ایران کے یورپ میں امریکی فوجی اہداف پر حملے کا خدشہ۔ نیٹو نے اپنے رد عمل میں کہا کہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، تمام اتحادیوں کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ رواں سال ایران سے ترکیہ کی جانب فائر میزائل 4 مختلف مواقع پر ناکام بنائے تھے۔ دفاعی قوت مضبوط اور مؤثر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک دو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے تو وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر۔ تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے، ایک سلسلہ ہے، ہم بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے۔ دھاندلی کر کے پھر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، ہارتے ہیں تو روتے ہیں۔ بلاول بھٹو کے نون لیگ سے گلے شکوے، تحفظات کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ تحفظات دور نہ کیے تو نون لیگ سے تعاون نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر میں ہمیں الیکشن میں ہرایا گیا، نون لیگ کو اتنا متنازع الیکشن مبارک ہو۔ آزاد کشمیر الیکشن غیر متنازع ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اگر آزاد کشمیر میں الیکشن ایک ساتھ ہوتے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی۔ اپوزیشن سے رابطوں کا فقدان ختم ہو گیا۔ بلاول بھٹو کا پارلیمان کو فعال بنانے پر زور، اپوزیشن کو کمیٹیوں میں واپسی کی دعوت دی۔ کہا کہ اگر کسی ترمیم کا کوئی نقطہ سامنے آتا ہے تو اس پر بات کی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے یا نہیں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے۔ بانی PTI سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہتر ہوتا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے حکومت خود یہ قدم اٹھاتی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے اپوزیشن سے رابطے، اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن کو مدعو کر لیا۔ اسپیکر سے اسد قیصر، جنید اکبر اور اسد عمر کی ملاقات۔ PTI رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ اسد قیصر نے کہا ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں، لانگ مارچ مؤخر کرنے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی اپوزیشن لیڈروں سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ بلاول بھٹو کی اپوزیشن چیمبر میں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات۔ پارلیمانی امور اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں سے پارلیمانی کمیٹیوں میں فعال کردار ادا کرنے کی درخواست۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ بانی PTI سے مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن رہنماؤں کو انتخابی اصلاحات میں کردار ادا کرنے کی دعوت۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا پیپلز پارٹی اپوزیشن سے رابطے بحال کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے واضح کیا کہ بانی PTI کو کال کوٹری میں ڈال کر سیاسی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیپلز پارٹی نے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ بانی PTI کے اسپتال منتقلی کا فیصلہ چیلنج۔ وفاقی حکومت نے بانی PTI کے اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو عبوری حکم جاری کیا۔ عبوری حکم میں بانی PTI کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت کا حکم اختیاری سماعت سے تجاوز ہے، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ بعض صورتوں میں قیدی کو جیل سے باہر منتقل کرنے کے لیے حکومت کی منظوری اور انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کے ذریعے کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ اسپتال منتقل کیے جانے پر قیدی کی پولیس نگرانی بھی لازم ہے۔ قیدی کو جیل سے باہر اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار قانون میں واضح طور پر موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 810 منصفانہ ٹرائل اور قانون تقاضوں کے مطابق کارروائی کا حق فراہم کرتا ہے۔ معاملہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے سامنے مقرر ہوا اور متعلقہ فریقین کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا تھا۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ 18 اگست کے عبوری حکم پر نظر ثانی کی جائے اور بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے سے متعلق حکم واپس لیا جائے۔
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेज़ात मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल, मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी शामिल। इजाफी दस्तावेज़ात में आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात का भी जिक्र। मानेंगे पीपल्स पार्टी नए सूबों से मुताल्लिक़ अवामी राय के साथ खड़ी होगी। जहां इत्तेफाक राय नहीं वहां नए सूबे नहीं बनने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो फैसला कल ज़बरदस्ती से कबूल नहीं किया आज भी नहीं मानेंगे। जनूबी पंजाब के मामले पर पहले से इत्तेफाक राय मौजूद है। ताहम सिंध में नए सूबों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सबके सामने वाज़ेह है। एक ऐसा निजाम है जो एक टांग पे चल रहा है। इसके अंदर हुक्मरान तो है लेकिन अवाम नहीं। इसमें वसाइल भी हुक्मरानों के पास है, अख्तियार भी हुक्मरानों के पास है, इक़्तिदार भी हुक्मरानों के पास है, सब कुछ हुक्मरानों के पास है। अवाम कहीं भी फिगर नहीं करते। और फिर यह है कि जिन आपने बताया कि जी कुछ इलाकों में बल्दियाती निजाम मौजूद भी है, ये बल्दियाती निजाम नहीं, ये एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। यूं ही बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो कौमी और सूबाई इंतखाबात हुए। 92 न्यूज़ की छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान पर खुसूसी ट्रांसमिशन। सियासी रहनुमाओं के सैर हासिल गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, सूबाई हुकूमतों को जितना बजट मिलता है अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल होता तो अवाम खुशहाल होते, इंडस्ट्रीज लग चुकी होती, सेहत और तालीम का निज़ाम बहुत बेहतर होता। मौजूदा निज़ाम में इक़्तिदार और सब कुछ हुक्मरानों के पास है। छोटे सूबे हों तो आवाम की बेहतर शराकत दारी होगी। अगर मजबूत बल्दियाती इदारे देखने हैं तो आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन एक ही मुद्दत में होने चाहिए। चाहते हैं कि पाकिस्तान और सिंध की तरक्की के लिए अगर इंतजामी यूनिट अगर बनते हैं और लोगों को फायदा होता है तो जरूर बनना चाहिए। हम उसकी बिल्कुल हिमायत करते हैं। सूबे बनना चाहिए। पाकिस्तान में हम कहते हैं 24 के बजाय 32 सूबे होने चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उतने ही काफ़ी है, ज़्यादा सूबे हमें नहीं चाहिए। सिंध को टुकड़े करने की बात करें, इंशाल्लाह जब तक जान है ऐसे कभी भी नहीं होगा। सिंध हमारी है, हमारी रहेगी और हमारा ही सूबा रहेगा। सूबे बनने चाहिए, सूबे लिसानी सकाफती और तारीखी बुनियादों पर बननी चाहिए। इंतज़ामी बुनियाद पर बिल्कुल बनने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो। इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। सूबे नहीं बनने चाहिए। सूबे बिल्कुल मुल्क में बनने चाहिए। अब सूबा पंजाब इतना बड़ा सूबा, इंतजामी लिहाज से इस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सूबे जो है वो बनने चाहिए कि हर शहरी को अपना हक दिया जाए, हर शहरी जो है वो अपनी वसाइल तक जो है वो रसाई आसानी से हासिल कर सके। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान मुहिम में आवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खोलकर अपनी राय का इज़हार। नए सूबों के क़याम के लिए आवाम का मिला जुला रद्द अमल। मुफीद तजावीज़ भी देने लगे। आप भी अपनी राय का इज़हार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें और हिस्सा बन जाएं। आपकी कीमती आरा के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।